أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پھر اس کے ذریعے گناہ معاف کروانے ہیں کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں جب کوئی بندہ تیسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گناہ کے بعد نادم ہو کے یہ الفاظ کہتا ہے اے رب مجھے معاف کر دے، اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے اس حدیث کو ہم تک پہنچا دیا. اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب اعمل ما شئت قد غفرت لکم. اب یہاں پہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ انتہائی خوشخبری والے ہیں. جب کوئی بندہ تیسری مرتبہ گناہ کر کے، ہم نے تو آج تک یہ سنا اور پڑھا تھا نیکیاں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم سے راضی ہو گیا، جو جی چاہے کرو. عثمان کو بھی کہا، صحابہ کو بھی کہا. یہاں پہ گناہ گار بندے نے جب تیسری مرتبہ اپنے گناہ کے اوپر ندامت کا اظہار کیا، توبہ کی، اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے اعلان کر دیا ہے بندے تو بار بار مجھ سے معافی مانگتا ہے، تیرا عقیدہ بھی درست ہے، تیرا منہج بھی درست ہے، تجھے علم بھی ہے، تیرا رب معاف کرنے والا ہے. تو اے میرے بندے آج میرا اعلان سن لے، آج کے بعد جو جی چاہے کرتا رہ، تیرے رب نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے. اور صرف معاف ہی نہیں کیا، حدیث کے الفاظ کتنے عظیم ہیں کہ رب کو توبہ کرنے والے بندے کی توبہ سے اس قدر خوشی محسوس ہوتی ہے. چونکہ حدیث ہے، اللہ کی شان اللہ کی کسی کے ساتھ مثال نہیں ہے، لیکن نبی نے خود جو مثال دے دی اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بات سمجھانا مقصود ہے. جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، گناہگار نیکوکار تو جب ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی بلندی اور رفعت کے اندازے میں اور آپ کر نہیں سکتے. لیکن جب کوئی گناہگار فاسق فاجر گناہوں سے اٹا ہوا، گناہوں سے پورے کے پورے جسم کے اوپر گناہوں کو لاد کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے صرف یہ کہتا ہے نا اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا رب اتنا خوش ہوتا ہے جس کی مثال ایک ایسے مسافر کی سی ہے کہ وہ مسافر ایک صحرا میں گیا، اس کے ساتھ اونٹنی بھی ہے، اس کے اوپر سامان بھی لدا ہوا ہے کھانے کا پینے کا. ایک لمحہ ایسا آیا بھوک شدت پہ پہنچ گئی اور اونٹنی اچانک غائب ہو گئی، پیاس شدت پہ پہنچ گئی، سامان چلا گیا. اب یہ بندہ اس اونٹنی کو تلاش کر رہا ہے، اونٹنی نہیں مل رہی، یہاں تک کہ وہ لمحہ آ گیا کہ اب اس کی جان نکلنے ہی والی ہے، اب یہ مرنے ہی والا ہے. اچانک اونٹنی سامنے آ گئی، پانی بھی مل گیا، سامان بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا. خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، حواس باختہ ہو گیا. خوشی سے کہنے لگا اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. خوشی کا یہ عالم بندے کے منہ سے کیسے الفاظ نکلے الٹ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کی مثال کس سے دی ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کی توہین یا اللہ کی تمثیل مقصود وہاں پہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانا مقصود تھا. جس طرح یہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے مال کے ملنے پر، تمہارا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کسی گناہگار کے توبہ کرنے کے اوپر. پھر بھی میں اور آپ توبہ نہیں کرتے. اور کیا اس توبہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ پہاڑ جتنے گناہ ہیں ان میں سے اللہ رب العزت چند ایک کو معاف کر دیتا ہے، باقی رہنے دیتا ہے؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں ایک بندہ گناہ لے کے آتا ہے اللہ کے بارگاہ میں. کتنے گناہ؟ زمین سے لے کے آسمان تک. ایک روایت کے الفاظ ہیں زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کو لے کے آتا ہے. بتائیے وہ کون سا بدبخت ہوگا جس کے گناہ یہ ارب سال کے لائٹ ایئر کے فاصلوں سے بھی زیادہ ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کے گناہوں سے پر ہو جائے. اور دوسری روایت کے الفاظ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اور وہ بھی صحیح ہے کہ گناہ زمین و آسمان کے مابین نہیں ہے، بلکہ وہ رجسٹر جن کے اوپر ان کے گناہوں کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ ایک بچ کر
25 منٹ اتنے سیکنڈ پہ یہ گناہ کیا، 27 سیکنڈ پہ یہ گناہ کیا، 32 سیکنڈ پہ یہ گناہ کیا. ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. ایک دن آ جانا ہے، آپ کو کہا جائے گا اپنی یہ ریکارڈنگ سن لیجئے. یہ کہا، حدیث دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اس کے گناہوں کے رجسٹر، گناہ نہیں، صرف لکھنے والے رجسٹر زمین سے لے کے آسمان تک ہیں. اور دوسری اگر روایات کو ساتھ ملایا جائے تو الفاظ یوں بنتے ہیں، اگر یہ بندہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سچے دل سے گناہ دوبارہ نہ کرنے کی نیت سے یہ الفاظ کہہ دینا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھرے ہوئے ہیں، اللہ سارے کے ساروں کو معاف کر دے گا. اور پھر صرف معاف کیا جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے. رجسٹر تو بھرے تھے، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، زنا کر کے، قتل کر کے، رجسٹر تو کھاتے تو زمین سے آسمان تک بھرے تھے گناہوں سے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. مگر جو بندہ توبہ لے کے آتا ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری لے کے آتا ہے، آنسوؤں کا تڑکا لگاتا ہے اور مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جس رجسٹر پر جس وقت میں جو گناہ لکھا تھا اس کو نہ صرف مٹایا جائے بلکہ ان کے بدلے میں ایک ایک نیکی کو لکھ دیا جائے. عمر تو گزار دی گناہ اکٹھے کرنے میں، ایک توبہ سے رجسٹر سارے کا سارا نیکیوں سے بھر گیا. یہ رب کی رحمت ہی ہے، یہ رب کا فضل ہی ہے، یہ رب کی عنایت ہی ہے. اور آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے، ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ کا یہ وعدہ ہے قیامت تک کے لیے ایک تو گناہ معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اور پھر یہ بھی وعدہ کیا اس قوم کے اوپر، اس قصبے کے اوپر، اس شہر کے اوپر، اس ملک کے اوپر، اس خطے کے اوپر، اس معاشرے کے اوپر، اس مسجد کے اوپر، اس گروہ اور کنبے اور قبیلے کے اوپر کبھی اللہ کا عذاب نہیں آتا جو کنبہ، قبیلہ، گروہ، قصبہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے. آج وقت تھا کہ لوگوں کو وبا کے دنوں میں توبہ کی طرف بلایا جاتا، استغفار کی طرف بلایا جاتا، لیکن ہمارے دانشوروں نے عقل کی ایسی اٹکل لڑائی، عقل کے ایسے پیچھے پڑے، صرف احتیاط ہی کو رب بنا لیا. موقع تو یہ تھا کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھا جاتا. اللہ کا عذاب کبھی اس بستی پہ نہیں آ سکتا، اس معاشرے پہ نہیں آ سکتا، کوئی بیماری، کوئی وبا اس کو نہیں پکڑ سکتی جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑانا شروع کر دے اور توبہ کرنا شروع کر دے. اے اللہ، ہم کم از کم اس مسجد کے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے یہ فریاد رکھتے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. نبی کریم نے یہ وعدہ کیا ہے آپ سے اور مجھے، اللہ آپ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمانا. ہم نے ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے، اپنے رب کو بھی منانا ہے. اور ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو گئے، گناہ کے رجسٹر تو نیکیوں میں بدل گئے، یہ وبائیں تو توبہ کرنے سے دور ہو گئیں، لیکن شاید مجھے دنیا کا کوئی فائدہ نہ ملا. اللہ رب العزت نے اس وسوسے کو بھی دور کر دیا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اصل بات یہ ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے صرف توبہ کر لو، صرف استغفار کر لو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تمہارا رب توبہ کو آگے بڑھ کے قبول کرنے والا ہے، اور صرف قبول نہیں کرے گا بلکہ تمہارے لیے بیٹے بھی پیدا کرے گا، اموال بھی پیدا کرے گا، باغات بھی پیدا کرے گا، کھیتیاں بھی پیدا کرے گا، نہریں بھی بنائے گا، آسمان سے بارشیں ہوں گی، گندم کی فصل تباہ نہیں اگے گی، آسمان سے بارشیں ہوں گی، زمین اپنے خزانے دے گی.
تمہارے نیچے سے بھی رحمتیں آئیں گی، تمہارے اوپر سے بھی رحمتیں آئیں گی۔ کس ایک عمل کی بنیاد کے اوپر؟ اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کی بنیاد کے اوپر، اللہ رب العزت کو منانے کی بنیاد کے اوپر، اللہ رب العزت سے توبہ کرنے کی بنیاد کے اوپر۔ اور یہاں پر پھر کسی کے ذہن میں یہ خیال فاسد آ سکتا ہے گناہ بہت ہی زیادہ ہیں، علامہ صاحب گناہ تو اتنے ہیں کہ جیسے پہاڑ کے برابر ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں جو چھوڑ دیا ہو۔ ان لوگوں کے لیے آج اللہ کا یہ پیغام ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو اسی طرح پہنچا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنچا دیا، اور اللہ کے فضل سے ان کے اگر ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ایک آدمی نے بنی اسرائیل کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے؟ اور بہت باتیں ہوتی ہیں، میں کوئی حقوق العباد کے ادا کرنے کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ توبہ کی شرائط اگر حقوق العباد میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا حق واپس لٹایا جائے، حق پاس رکھ کے توبہ کرتا رہے، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن میرے بھائیو ذرا غور کرنا، حقوق العباد میں مال کا چوری کرنا بری بات ہے، کسی کا مال لوٹنا بری بات ہے، کسی کو گالی غیبت دینا بری بات ہے، لیکن کسی کو قتل ہی کر دینا، اس سے بڑی حقوق العباد کی کیا تلفی ہو سکتی ہے؟ اور اس بندے نے ایک کا حق تلف نہیں کیا، کتنے قتل کیے؟ 99۔ ایک عابد کے پاس چلا گیا، ایک بندے کے پاس چلا گیا، ایک مذہبی اسکالر کے پاس چلا گیا، میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے، اور قرآن پاک سے پہلے بھی یہ بات موجود تھی، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ کیا مراد؟ اس سے پتہ نہیں کتنی نسلیں پیدا ہونی تھی، سب کو ہی قتل کر گیا۔ میں نے اتنے قتل کر لیا، اب میری معافی ہو سکتی ہے؟ تیری معافی نہیں ہو سکتی، تو بڑا ظالم ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟ ایک کیا، 10 کیے، 20 کیے، تو رکا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ تبلیغ کا انداز جس کو بدلنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اللہ کی رحمت کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ اس مذہبی اسکالر سے بیچارے سے کیا غلطی ہوئی؟ کہہ اٹھا تو بڑا ظالم ہے، تو بڑا بے ایمان ہے، 1 کر کے رک جاتا، 10 کر کے رک جاتا، تیری معافی کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا اچھا جہاں پہ 99 کیے تھے پورا 100 بناتا ہوں، سینچری کرتا ہوں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن دل کے اندر ندامت موجود تھی 99 کے موقع کے اوپر بھی، یہ قتل بھی غصے سے ہو گیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر نادم اور شرمندہ پھر رہا ہے، اب کیا کروں؟ پہلے 99 تھے، اب ایک اور آدمی کو، ایک نیک آدمی کو بھی قتل کر دیا، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بالآخر ایک بندے نے اس کو مشورہ دیا کہ تو اگر واقعی حقیقی طور کے اوپر توبہ کرنا چاہتا ہے، راہب کا بعض روایات میں ذکر ہے، تو تجھے چاہیے کہ تو اس بستی کو چھوڑ جہاں پہ رہتے رہتے 100 قتل کر چکا ہے، ان بستیوں کی طرف جا جہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں۔ اس نے تلاش کیا، نیکوکاروں کی بستی کو ڈھونڈا، ابھی منہ سے توبہ کے الفاظ نہیں ادا ہوئے۔ آپ کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ کتنے بڑے آپ کے گناہ ہو سکتے ہیں۔ کیا اس ظالم سے زیادہ گناہ ہے آپ کے؟ اس ظالم نے ابھی اپنے منہ سے توبہ بھی نہیں کی، اپنے منہ سے معافی کے الفاظ بھی نہیں کیے، صرف دل میں نیت ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوں۔ تو یہ تو اتنی بڑی نیکی ہے کہ صرف نیت سے بھی اللہ گناہ معاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بندہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف چلتا ہے، آسمان سے مالک الموت کو حکم دیا جاتا ہے اس کی روح کو قبض کر لیا جائے، روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اب جب روح قبض ہوتی ہے، آپ کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اگرچہ بندہ مومن کے لیے قبر کی وحشتیں اور قبر کی ہولناکیاں ایک خوف کا منظر پیدا کرتی ہیں، لیکن فرشتوں کا استقبال، اور فرشتوں کا استقبال ہاروں کے ساتھ، ریشم کے لباس کے ساتھ، آسمان تک روح کو لے جانے کے سارے مناظر بندہ مومن کے دل کو تسلی بھی دیتی ہے۔ اب یہ وہ لمحہ جب روح قبض ہو رہی ہے تو لامحالہ طور پر یا نیکیوں کے فرشتوں نے استقبال کرنا یا برائی کے فرشتوں نے۔ اب اس بندے کا آخری لمحہ دیکھ کر نیکیوں کے فرشتے بھی قطار اندر قطار موجود ہیں، برائی کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ ہماری روح ہے، برائی کے فرشتوں نے کہا یہ تو ہمارا بندہ ہے،
ساری زندگی قتل کرتا رہا، اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ نیک فرشتوں نے کہا یہ تمہارا بندہ کیسے ہو سکتا ہے، نیکوکاروں کی بستی کی طرف قدم اٹھا چکا ہے، دل میں توبہ کی نیت کر چکا ہے۔ برائی کے فرشتوں نے کہا توبہ کے الفاظ ادا نہیں ہوئے۔ بالآخر ساری روایات کو جمع کیا جائے، ایک آدمی کو جو بھی فرشتہ ہی تھا اس کو فیصل بناتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر دیجئے۔ اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا یہ برے لوگوں کی بستی کی طرف سے نکلا ہے، اگر اس کا فاصلہ برے لوگوں کی بستی کی طرف کم ہے تو برائی کے فرشتے اس کو لے جائیں، اور اگر نیکوکاروں کی بستی کی طرف کم ہے تو نیک فرشتے اس کو لے جائیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں پھر رب تعالیٰ نے جب اس فیصلے کو کروایا بھی رب نے آپ کو اور مجھے سمجھانا مطلوب اور مقصود ہے، زمین کو حکم دیا اس کی میت کو لے کر نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمٹ جائے۔ فرشتوں نے پیمائش کی، ابھی تو گھر سے نکلا تھا، برے لوگوں کی بستی سے نکلا تھا، لیکن زمین نے اللہ کا حکم ایسے مانا کہ میت نیکوکاروں کی بستی کی زیادہ قریب ہے اور نیکیوں کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے۔ اگر 100 قتلوں کا بندہ 100 قتل جس قاتل نے کیے ہوں وہ بھی توبہ کا ارادہ کر لے، وہ بھی نیت کر لے، اگر رب تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو مجھے اور تجھے کس نے یہ مغالطہ ڈال دیا؟ میرے بھائیوں، شبیبہ غامدیہ اور مائز اسلمی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دونوں واقعات میں مماثلت ہے۔ مائز اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول برائی ہو گئی ہے، آج بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے گناہ بھی کیے ہیں، غیر محرموں کو دیکھتے بھی ہیں، گھر میں ٹی وی بھی ہے، ہاتھ میں یوٹیوب بھی ہے، فیس بک بھی ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے غیر محرموں کو ہاتھ بھی لگایا اور آگے بھی بڑھتے چلے گئے۔ وہ لوگ بھی آج ان کو رب دعوت دے رہے ہیں، آئیں ایک مرتبہ توبہ کر کے دیکھیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا اور پھر رحمتوں کی بارش بھی شروع کر دے گا۔ مائز اسلمی یہی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول برائی ہوگی، رسول اللہ نے کہا چیک کرو شراب تو نہیں پی ہوئی، ہوش و حواس میں ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ چیک کیا گیا، کہا میں ہوش میں ہوں۔ اللہ کے رسول گناہ رات کو سونے نہیں دیتا، گناہ اذیت دیتا ہے، گناہ تکلیف دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانچ پڑت کر لی کہ دماغی خلل واقعہ نہیں ہے، شراب نہیں پی ہوئی، اپنے صحابہ کو کہا اس نے اقرار گناہ کر لیا ہے، اس کو رجم کر دیا جائے۔ مائز اسلمی کو رجم کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا اس مائز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ جو بدکار، اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تمہیں کیا پتا مائز نے کیسی توبہ کی ہے، اگر ایک امت میں تقسیم کر دی جائے پوری امت کو معاف کر دیا جائے۔ اور اسی طرح شبیبہ غامدیہ رسول اللہ کے پاس پیش ہوئی، آ کے کہنے لگی برائی ہو گئی ہے۔ کہا کیا کہتی ہو؟ کہا یہ جو مائز تھا جس کو سنسار کیا گیا، یہ میرے ساتھ ہی معاملہ ہوا تھا، اس نے تو توبہ کر لی، اب میں رات کو سوتی ہوں تو دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، دل لرز اٹھتا ہے، دل کانپ اٹھتا ہے، میں چاہتی ہوں اے رب، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اس دنیا میں ہی طہرنی پاک کر دیجئے، میں اللہ کے عذاب نہیں سہ سکتی، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبیبہ غامدیہ کو کہا چلے جائیے اور جب برائی کا کوئی نتیجہ ظاہر ہوگا لوٹ آنا۔ یعنی رسول اللہ نے یہ حکمت اختیار کی کہ وہ جو بچہ اگر آپ کے پیٹ میں اس کا کیا قصور ہے، اس کو کیسے سنسار کیا جائے؟ کچھ عرصے بعد آئی کہنے لگی ہیں اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجئے، برائی کا نتیجہ ظاہر ہو چکا ہے، حاملہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے کا کوئی قصور نہیں، جب وہ پیدا ہو پھر آنا۔ حقیقت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے یہ لوگ توبہ کریں، لیکن انہوں نے توبہ کی وہ عظیم الشان مثالیں قائم کی ہیں جو آج 1400 سال بعد بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ بچہ ایک دن کا اٹھائے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی، اے اللہ کے رسول اب تو 9 ماہ گزر گئے ہیں، اذیت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، ایک پل بھی نیند نہیں آتی، گناہ ہر وقت پیچھا کرتا رہتا ہے، آپ نے کہا تھا بچہ پیدا ہو جائے تو آ جانا، بچہ پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوٹ جاؤ،
جب تک بچہ خود کھانا شروع نہیں کرے گا آپ کے اوپر رجم کی سزا نہیں لگے گی. لوٹ گئی. اور روایات کے الفاظ ہیں ایسی ٹریننگ کی بچے کی, ایسی توبہ کی خواہش تھی, ایسی توبہ کی خواہش تھی کہ ابھی بچہ 6 مہینے کا نہیں تھا, رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. کہنے لگی اللہ کے رسول اس نے کھانا شروع کر دی ہے, اب تو مجھے پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جاؤ اس کو سنسار کر دو. سنسار کرنے کے دوران ایک پتھر ان کے ماتھے پہ لگا, ماتھے سے خون کا فوارہ پھوٹا, اور بعض روایات میں کہیں لگا اور خون کا فوارہ پھوٹا, اور خون حضرت خالد ابن ولید کے کپڑوں کو لال کر گیا. حضرت خالد ابن ولید کہہ اٹھے بدکار عورت جاتے جاتے اپنے خون سے مجھے بھی ناپاک کر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کملی جس کی وجہ سے کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا, کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا, رسول اللہ اتنی تیزی سے باہر آئے وہ کملی زمین پہ گر گئی. آ کے کہنے لگے خالد تو نے کیسی بات کی, تو نے کیسی بات کی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کو بھی پڑھاؤں گا, تجھے کیا پتا اس نے کیسی توبہ کی ہے. اگر مدینہ کے سارے گناہگاروں میں بانٹ دی جائے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اگر کوئی گنڈا بتہ لیتا ہو, ٹیکس لیتا ہو, ان کے گناہ کے اوپر بھی اس کی توبہ کو ڈال دیا جائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. میرے بھائیو, یہ جو توبہ استغفار کا باب ہے اس حوالے سے رات کے دروس کے اندر بھی گفتگو جاری رہے گی, اور آپ نے اس مرکز کے اندر جو رات کو تراویح ہوتی ہے, دروس ہوتے ہیں, دعا ہوتی ہے, ان سب میں بھی شمولیت اختیار کرنی ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انشاءاللہ رات کے دروس میں جو دروس چل رہے ہیں وہیں سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کے سامنے استغفار کی ایک عظیم الشان اور خوبی بھی بیان کریں گے کہ ایک لمحے قبل جو بندہ گناہوں سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے صرف توبہ کرنے سے ولی اللہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کلام حمید میں اس بندے کے نام کو زندہ کر دیتے ہیں. آج آپ کے سامنے دو نہایت اہم واقعات کی طرف توجہ مبذول کروانی ہے. ہماری جماعت کے لیے یہ بڑا نقصان ہے اور بڑے صدمے کا باعث ہے. ایک تو ہمارے لاہور کے قاری حفیظ الرحمن عامر حافظہ اللہ, ان کی اہلیہ اور زوجہ انتقال فرما گئیں پچھلے دنوں. سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. ایک عظیم صالحہ مبلغہ خاتون تھی جنہوں نے چنگی کے علاقے میں ایک ایسے اسلامی ادارے کی بنیاد رکھی جو آج ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے, اور اللہ رب العزت نے اس نیک متقی پاک باز خاتون کو اپنی طرف بلایا تو رمضان کی حالت میں روزے کے عالم میں بلایا. اور یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ رمضان کے دنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ محدثین نے یہ بھی بات بیان کر دی ہے چونکہ جہنم کے دروازے تو بند ہوتے ہیں. رمضان میں جب کوئی کلمہ گو توحید پرست فوت ہوتا ہے تو جس کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ دروازہ بند کیا ہوتا ہے, پھر اللہ کی کریمی کے بھی یہ بات لائق نہیں ہے کہ دوبارہ اس کے اوپر جہنم کے دروازوں کو کھولے. اور پھر دوسری بات اسی طرح قاری عبد الحفیظ رحمہ اللہ خطیب ایشیا جن کو کہا جاتا ہے فیصل آبادی, کل انتقال کر گئے. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے, کتنی سعادت کی بات ہے کہ وہ رمضان کے عالم میں روزے کے عالم میں
جمعے کی رات کو رب کے حضور پیش ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ وفا کی ایک ایسی انمول داستان چھوڑ کے گئے ہیں۔ ان کا میاں بیوی کا آپس میں ساری زندگی بڑا پیار تھا۔ ان کی بیوی، ان کا جنازہ کل شام 5 بجے ہوا، اور قاری صاحب اس کے بعد چند گھنٹے بھی زندہ نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے جو دنیا میں وفا تھی اس طرح پوری کی کہ آخرت میں بھی ایک دن کی جدائی کا فاصلہ نہ ڈالا۔ دونوں میاں بیوی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رمضان کے عالم میں روزے کے حالت میں چلے گئے۔ اور ایک اور سعادت جو ہم سمجھتے ہیں جمعے کے رات کے حوالے سے بھی بعض حدیثیں موجود ہیں نا، کہ جو جمعے کی رات کو جمعے کے دن فوت ہو اس کے لیے عذاب قبر کو روک دیا جاتا ہے۔ پھر جب ایک دن کے لیے روک دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کریمی کے لائق نہیں کہ دوبارہ اس کو عذاب دے۔ تو رمضان میں فوت ہونا اور جمعے کے دن فوت ہونا یہ سعادت کی بات ہے۔ لیکن میرے ذہن میں جب وہ فوت ہوئے ایک خیال آیا کہ ساری زندگی ماں عائشہ کا دفاع کرتے رہے، ساری زندگی امی عائشہ کی نعتیں پڑھتے رہے، ماں حلیمہ کے بارے میں اور شیمہ کے بارے میں آپ نے ان کی لوری سنی ہوگی، اور جو آج تک پاکستان میں معروف ہے۔ لیکن ماں عائشہ کا دفاع کرتے کرتے دنیا سے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وفات بھی اسی دن نصیب کی جس دن ماں عائشہ فوت ہوئی۔ ماں عائشہ کا یوم وفات اور قاری عبدالحفیظ صاحب کا یوم وفات ایک ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہم سب نے قاری حفیظ الرحمن عامر کی بیوی کے لیے بھی اور قاری حفیظ صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے متعدد مرتبہ پہلے جمعے میں بھی اس بات کو رکھا تھا، اور یہ بات میں شرح صدر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا کوئی اس طرح کی این جی اوز یا اداروں کی مینجمنٹ جیسا معاملہ نہیں، معاذ اللہ، جنہوں نے اپنے مینیجیریل اخراجات رکھے ہوتے ہیں کہ ادھر زکوٰۃ دی جائے گی، پہلے ان کی ڈھیر و تنہائیں کاٹی جائیں گی۔ یہاں پہ کوئی بھی ایک پیسہ بھی آتا ہے من و عن اسی طرح لگ جاتا ہے، کوئی راشن بھی آئے اسی طرح لگ گیا، کوئی کھانا بھی آئے اسی طرح۔ یہ ہمارے لڑکے بھی، ہمارے بچے بھی، یہ نہیں کہ آپ نے کوئی خدمت کی ہے تو اپنے گھر لے گئے ہیں، جو جس مد میں آتا ہے اسی مد میں ادا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، توبہ اور استغفار کی قبولیت کے اندر بھی وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایک زانی کو، ایک دفعہ کے زنا کو 60 سال کی عبادت کو تولا گیا تھا، زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا۔ وہ بندہ کس وجہ سے معاف ہوا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا اس نے غریب کو کھلایا۔ ایک عورت اس لیے معاف ہوئی کتے کو پانی پلایا، ایک بندہ اس لیے معاف ہوا کہ کتے کو پانی پلایا۔ گویا توبہ اور استغفار کے لیے بھی آسان ترین چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیسوں کو خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ عبد الرحمن ابن عوف کو جب یہ بات پتہ چلی، ماں عائشہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبد الرحمن بن عوف جنت میں داخل ہوگا۔ 700 اونٹوں کا قافلہ جس سے مدینہ کپ کپا رہا تھا، پورے کا پورا قافلہ، اس کے اوپر سامان بھی موجود تھا، صرف 700 اونٹ نہیں دیے، سامان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آزاد کر دیے۔ میں اور آپ جنت میں نہیں جانا چاہتے تو اللہ رب العزت تو مجھ سے اور آپ سے قرض مانگتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ادارے جو دین کے ہیں یہ آپ کی زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق ہیں۔ میں کسی کو کنڈیم کرنا نہیں چاہتا، ہسپتالوں کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، دینی چاہیے، لیکن وہ ادارے جن کو ہر بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اور وہ ادارے دین کے جن کے اوپر حالات آج حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے بھی تنگ کر دیے گئے ہیں، اور یہ معاملات دینی اداروں کے تنگ سے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، ان اداروں کے ساتھ تعاون کرنا آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری۔ اور میں یہ بات بھی جانتا ہوں ہم میں سے بعض اللہ کے فضل سے ایسے بیٹھے ہیں کہ جو چاہیں تو اکیلے یہ 6